اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید۔ آج کی نشست میں ہم قرآن مجید کی سورہ البقرہ کے 30ویں رکوع کی کچھ اہم سماجی اور خاندانی ہدایات پر بات کریں گے تفہیم القرآن کی روشنی میں۔ خاص طور پر طلاق کے بعد دوبارہ نکاح، بچوں کو دودھ پلانے یعنی رضاعت اور بیوہ کی عدت جیسے معاملات۔ جی بالکل، یہ بہت اہم سماجی موضوعات ہیں جن پر قرآن نے رہنمائی دی ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ان ہدایات کے پیچھے جو اصول ہیں ان کو سمجھا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے طلاق یافتہ خواتین کے دوبارہ نکاح کا معاملہ ہے۔ عدت پوری ہونے پر کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں ہدایت بہت واضح ہے۔ جب عورت عدت پوری کر لے اور وہ اور اس کا پہلا شوہر دونوں آپس کی رضامندی سے اچھے طریقے سے، یعنی جسے قرآن نے معروف کہا ہے، دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو پھر کسی کو، خاص طور پر عورت کے گھر والوں کو، انہیں روکنا نہیں چاہیے۔ اچھا، یعنی گھر والوں کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معروف طریقہ کیا ہے؟ مطلب باہمی رضامندی اور جی، معروف کا مطلب ہے وہ طریقہ جو شریعت اور معاشرے میں جانا پہچانا، مناسب اور باعزت سمجھا جاتا ہو۔ کوئی زبردستی نہ ہو، دونوں راضی ہوں۔ ٹھیک، اور کیا مرد پر بھی کوئی پابندی ہے اس حوالے سے؟ جی ہاں، ایک اور اہم نکتہ ہے، جس مرد نے طلاق دی ہو اسے بھی روکا گیا ہے کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے کہ عدت کے بعد عورت اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اس میں رکاوٹ ڈالے۔ یعنی وہ انتقامی کارروائی نہ کرے۔ بالکل، کینہ پروری اور بدخواہی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ طلاق دے دی تو اب اس کی زندگی مشکل بنا دو۔ یہ تو بہت اہم سماجی تحفظ ہے، اور آخر میں وہ آیت آتی ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جی، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور اصل مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو ہمیں برا لگ رہا ہو اس میں بہتری ہو۔ صحیح۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ دودھ پلانے یعنی رضاعت کے متعلق بھی کافی تفصیلی ہدایات ہے۔ اس میں کیا مدت بتائی گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو والدین چاہیں کہ ان کی اولاد دودھ پینے کی پوری مدت مکمل کرے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ جو چاہیں، یعنی یہ لازمی نہیں کہ پورے 2 سال ہی ہوں؟ نہیں، یہ ان والدین کے لیے ہے جو یہ مدت پوری کرنا چاہتے ہوں۔ اس میں لچک ہے، لیکن جو پوری کرنا چاہیں ان کے لیے یہ مدت ہے۔ اور اس دوران ماں کے اخراجات وہ کون اٹھائے گا؟ وہ ذمہ داری بچے کے باپ پر ڈالی گئی ہے کہ وہ معروف طریقے سے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق مناسب طور پر ماں کے کھانے پینے اور کپڑے کا انتظام کرے۔ یہاں پھر معروف کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جی ہاں، یہ بہت کلیدی نکتہ ہے۔ نہ باپ پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ ہو، نہ ماں کو تکلیف دی جائے، اور نہ ہی بچے کی وجہ سے والدین ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ مثلاً کس طرح کا نقصان؟ مثلاً ایسا نہ ہو کہ ماں بچے کو باپ سے نہ ملنے دے، یا زیادہ خرچہ مانگے، یا باپ بچے کو ماں سے چھین کر اسے تکلیف دے۔ انصاف اور ایک دوسرے کو ضرر سے بچانا مقصد ہے۔ اور اگر والد کا انتقال ہو جائے تو پھر یہ ذمہ داری باپ کے وارث پر ہے، یعنی جو بھی بچے کا ولی بنے گا اسے یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیا اس 2 سال کی مدت سے پہلے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل، اگر والدین آپس کی رضامندی اور مشورے سے بچے کی بھلائی دیکھتے ہوئے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ باہمی رضامندی اور مشورہ اہم ہے۔ جی، بہت اہم ہے، یک طرفہ فیصلہ نہ ہو۔ اور اگر وہ کسی دایا یعنی کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہیں؟ اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر وہ کسی اور عورت سے دودھ پلوائیں تو یہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی معاوضہ اس دایا کا طے ہو وہ معروف طریقے سے، یعنی ٹھیک ادا کیا جائے۔ اس میں بھی حق تلفی نہ ہو۔ جی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سارے احکام خاص طور پر تب بہت اہم ہو جاتے ہیں جب والدین میں علیحدگی ہو گئی ہو، طلاق یا خلا وغیرہ کے ذریعے۔ اچھا، تاکہ بچے کی پرورش اور ماں کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ بالکل۔ چلے اب ایک اور اہم موضوع کی طرف آتے ہیں، بیوہ کی عدت۔ جن خواتین کے شوہر وفات پا جائیں ان کے لیے کیا مدت مقرر ہے؟ ان کے لیے عدت کی مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور یہ مدت ہر بیوہ پر لاگو ہوتی ہے، چاہے شادی کے بعد شوہر سے تعلق قائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ 4 مہینے 10 دن، کیا اس میں کوئی استثناء ہے؟ جی ہاں، ایک ہے۔ اگر بیوہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ اچھا،
یعنی چاہے بچہ اگلے دن پیدا ہو جائے یا کئی مہینے بعد؟ جی بالکل، بچے کی پیدائش پر عدت ختم ہو جائے گی۔ اس دوران اپنے آپ کو روکے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف دوسری شادی نہ کرنا؟ نہیں، اس کا مفہوم وسیع ہے۔ روایات اور تشریحات سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں زینت یعنی بناؤ سنگھار سے پرہیز کرنا بھی شامل ہے۔ زینت سے پرہیز مثلاً رنگین بھڑکیلے کپڑے نہ پہننا، زیورات نہ پہننا، مہندی، سرما، خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرنا، بالوں کو بھی زیادہ سنوارنا نہیں، ایک طرح سے سوگ کی کیفیت اور دوسری شادی کے خیال سے دوری۔ گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ ایک مشہور اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک گروہ جس میں زیادہ تر فقہا شامل ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ عورت کو عدت اسی گھر میں گزارنی چاہیے جہاں شوہر کی وفات ہوئی۔ ہاں، دن میں ضرورت کے لیے باہر جا سکتی ہے مگر رات وہیں گزارے۔ اور دوسرا نقطۂ نظر جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے نام شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بیوہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اور ضرورت ہو تو سفر بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، تو ان کے نزدیک آیت میں صرف عدت کا حکم ہے، جگہ کی قید نہیں؟ جی، ان کی دلیل یہی ہے کہ قرآن نے جگہ کی قید نہیں لگائی۔ یہ تفسیر کا اختلاف ہے اور دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ ایک ہی آیت کی تشریح میں اتنی وسعت ہے۔ آیت کا آخر کہتا ہے کہ اللہ سب اعمال سے باخبر ہے۔ بالکل، شاید یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اصل نیت اور عمل اللہ جانتا ہے، باقی فقیہ آراء اپنی جگہ۔ ٹھیک ہے، اب آخری نقطہ، عدت کے دوران ہی اگر کوئی بیوہ سے نکاح کا پیغام دینا چاہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یہاں بھی بڑی حکمت والی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد دل میں ارادہ رکھتا ہے تو اشارے کنائے میں یعنی رمز و کنایہ میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، یا وہ اس ارادے کو دل میں ہی چھپا کر رکھے تو بھی مذائقہ نہیں۔ اشارے کنائے کی اجازت ہے؟ جی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ایسے خیالات دل میں آ سکتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی پابندی بھی ہے؟ ہاں، پابندی یہ ہے کہ خفیہ طور پر کوئی پکا وعدہ وعید، کوئی عہد و پیمان نہ کیا جائے۔ اگر بات کرنی بھی ہے تو معروف طریقے سے یعنی شائستگی سے، کھلے الفاظ میں نہیں جو بے حیائی لگے۔ اور نکاح کا عقد؟ نکاح کا عقد تو بالکل منع ہے، وہ عدت پوری ہونے تک نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے اہم پابندی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اشارہ ٹھیک، دل میں ارادہ ٹھیک، مگر خفیہ وعدے یا پکی بات نہیں، اور نکاح عدت کے بعد۔ بالکل صحیح۔ اور آیت میں آگے تنبیہ بھی ہے کہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے اس سے ڈرو، لیکن ساتھ ہی یہ تسلی بھی ہے کہ اللہ بردبار ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ جی، یہ ایک توازن ہے۔ جی، تو ان تمام ہدایات کو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں، طلاق، رضاعت، عدت، نکاح کا پیغام، ان سب سے کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیں، مجموعی طور پر یہ آیات خاندانی اور سماجی زندگی کے بڑے نازک پہلوؤں پر ایک تفصیلی ضابطہ دیتی ہیں۔ ان سب میں بار بار انصاف، ذمہ داری، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دینا اور معروف طریقے پر عمل کرنے پر زور ہے۔ ہاں، یہ معروف کا لفظ بار بار آیا ہے، یعنی وہ طریقہ جو مناسب ہو، اچھا سمجھا جاتا ہو۔ جی، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ واضح احکام کے ساتھ ساتھ بنیادی اصول بھی دیے گئے ہیں، جیسے سختی سے بچانا، کینہ پروری کو روکنا، انسانی نفسیات کا خیال رکھنا۔ اور یہ بھی کہ کچھ جگہوں پر تشریح کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے، جیسے وہ بیوہ کی رہائش کا معاملہ تھا۔ واقعی ایک جامع نظام لگتا ہے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ جی ہاں، اور شاید ایک آخری بات جو سوچنے کی ہے وہ یہی معروف کا اصول ہے۔ یہ وقت اور معاشرے کے ساتھ کیسے اڈیپٹ کرتا ہے، مطلب مختلف ثقافتوں میں اس کی تشریح کیسے ہوگی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی، کہ اس معروف کو اپناتے ہوئے ان ہدایات کی اصل روح یعنی انصاف، ہمدردی، حقوق کا تحفظ، اسے کیسے برقرار رکھا جائے، یہ غور طلب بات ہے۔ یقیناً، بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔